الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عز و جل آج سے سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 40 شروع کریں گے. پارہ پہلا ہے الف لام میم اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40. آیت پاک سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ کنز الایمان شریف. اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا احسان، وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو. آیت پاک اور اس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا. کچھ گفتگو، کچھ تفسیر کی باتیں انشاءاللہ کتابوں سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ پیچھے آدم علیہ السلام کا جو واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا، اس کے بعد فوراً بنی اسرائیل کو مخاطب کرنا، اس آیت کا کیا تعلق ہے، کس بنا پر، کس وجہ سے یہ آیت آدم علیہ السلام کے قصے کے فوراً بعد آ رہی ہے. کئی وجوہات، کئی تعلقات بیان کیے گئے ہیں. پہلے تو یہ کہ پہلے آدم علیہ السلام کا واقعہ جو بیان کیا گیا، پورا قصہ، اس سے یہ پتہ چل گیا کہ میرے نبی حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نظروں کے سامنے رہے. 40 سال تمہارے بیچ انہوں نے اپنی زندگی گزاری. تم نے دیکھا کہ انہوں نے کسی مکتب میں، کسی استاد کے پاس، کسی سے کوئی پڑھنے کا سلسلہ، شاگردی کا سلسلہ نہیں رہا. اس کے باوجود انہوں نے اتنی بڑی خبر دی. آدم علیہ السلام کی جو سب سے پہلے خلیفہ، سب سے پہلے انسان، ان کے بارے میں اتنی تفصیل سے خبریں دے رہے ہیں اور پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں، تو اس سے یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کر رہے. ان کے پاس یہ جو کلام ہے وہ اللہ عز و جل کا کلام ہے. یہ اس کلام کو تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام کے قصے سے یہ تو ثابت ہو گیا. اب اس کے بعد بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ان کے بارے میں جو بہت سے واقعے، یہاں سے جو شروع ہوگا نا، تو یہ پہلا پارہ ختم ہونے تک بنی اسرائیل سے خطاب چل رہا ہے، وہی سب چلتا رہے گا. آگے آیات جو ہیں بڑی تفصیل سے ان کے جو واقعات ہیں، ان کے جو تذکرے ہیں، جو ان کے ساتھ گزر چکا ہے، وہ ساری چیزیں بیان ہوں گی. تو بنی اسرائیل کو جو ہے یہ دعوت دی جا رہی کہ وہاں تو آدم علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کر کے عام لوگوں کو، جتنے جو دوسرے لوگ تھے، ان کو اپنی نبوت کا ثبوت دے دیا گیا. اب تم اے بنی اسرائیل، جو تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھ رہے ہو، حسد، اناد رکھ رہے ہو، اب یہ تمہارے واقعات بیان کر رہے ہیں تو تم مان لو، اور وہ بھی ایسے بیان کریں گے کہ تم جا کر اپنی کتابوں میں چیک کر لو، دیکھ لو کہ یہ صحیح ہے یا نہیں.
بالکل جو یہ بیان کریں وہی ساری چیزیں تمہاری کتابوں میں بھی ملیں گی، توریت انجیل میں ملیں گی، زبور میں ملیں گی۔ تو تمہیں یہ مان لینا چاہیے کہ محمد جو بھی بیان کر رہے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور محمد بھی سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک وجہ تو یہ، دوسری وجہ یہ کہ اب مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ آئے ہیں، تو مدینہ المنورہ میں اور آس پاس میں بنی اسرائیل کی یعنی یہودیوں کی کثرت تھی۔ نہ صرف یہ کہ کثرت تھی بلکہ بڑی عزت تھی ان کی، یہ پڑھے لکھے تھے، اہل کتاب تھے۔ وہاں مکہ میں تو کفار قریش یہ علم والے نہیں تھے، انہیں دنیاوی علوم ہو تو ہو، پر یہ آخرت کے اخروی علوم وغیرہ کچھ تھا ہی نہیں ان کے پاس۔ یہ جو تھے یہودی، انہیں بڑا گھمنڈ تھا، اور اس پر یہ بڑے عزت والے بنے ہوئے تھے۔ لوگ ان کی عزت کرتے تھے کہ ان کے پاس کتاب ہے، یہ دینی باتوں میں یہ ہماری رہنمائی کریں گے۔ نہ صرف یہ کہ یہودی بلکہ دوسرے جو آس پاس کے عرب لوگ تھے وہ بھی مدینہ المنورہ میں ان کی بڑی شان و شوکت تھی۔ آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھیں تو کعب بن اشرف وغیرہ انہوں نے تو بادشاہ بنے ہوئے تھے، یہ خوب نذرانے وغیرہ ملتے تھے، خوب بہت کچھ، تو ان کی بڑی عزت تھی۔ تو اسی بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا، ان سے کہا گیا کہ تم سیدھی راہ پر آ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ جن کی لوگ عزت کریں، ہمیشہ یہی ہوتا ہے، لوگ جس کی عزت کرتے ہیں، لوگ جس کو بڑا مانتے ہیں، جس کو کچھ سمجھتے ہیں، وہ جس راستے پر چلتا ہے لوگ بھی اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اگر بنی اسرائیل ایمان لے آتے، بنی اسرائیل اسلام قبول کر لیتے، تو ان کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی بہت جلدی اور بہت آسانی سے اسلام قبول کر لیتے کہ یار یہ علم والے، انہوں نے جب قبول کر لیا تو یہ دین تو سچا دین ہے، ان کے پاس تو کتاب ہے، کتاب میں انہیں سب معلوم ہے، جب انہوں نے قبول کر لیا اسلام کو تو یہ دین سچا ہے، یہ سوچ کر اور بھی لوگ آ جاتے۔ تو اس لیے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا کہ تم دیکھ لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو چیک کر لو، تم اس راستے پر، اسلام کے راستے پر آ جاؤ، تو تمہاری دیکھا دیکھی، تمہاری پیروی میں تمہارے ماننے والے جو تمہاری عزت کرتے ہیں وہ بھی صحیح راہ پر آ جائیں گے۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی، ایک وجہ اور یہ بھی بیان کی گئی کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے یہ بنی اسرائیل کے واقعے سے بہت ملتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی بہت سی خلعتیں، نوازشیں، عنایتیں ملی، اور ایک لغزش کی بنا پر بہت کچھ، جنت بھی آپ سے چھوٹ گئی، تخت و تاج، جو تاج پہنایا گیا تھا وہ تاج نہ رہا، جنت سے زمین پر تشریف لائے، بہت سی نعمتیں آپ سے بڑے تفصیل سے پیچھے ذکر ہوا ہے۔ تو ایک خطائے اجتہادی کی بنا پر آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوا۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے اوپر تو جتنے انعامات ہوئے ہیں، جب ابھی آگے انشاءاللہ آپ سنیں گے، ان کے اوپر اتنے انعامات ہوئے ہیں، اتنے ان پر کرم ہوئے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں کہ یار اتنا ہونے کے بعد بھی کوئی بندہ کیسے رب کی نافرمانی کر سکتا ہے، اتنے ان کے اوپر انعامات ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل کو آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد ان کو، کہ جیسے آدم علیہ السلام سے ایک خطائے اجتہادی ہوئی، ایک لغزش ہوئی اور ان کی نعمتیں ان سے لے لی گئیں، اسی طریقے سے تمہارے ساتھ بھی ہوا ہے، تمہیں بھی کئی انعامات ملے، کئی تم پر نوازشیں ہوئی، کئی تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں، اور تم نے خطا پر خطائیں کی، غلطیوں پر غلطیاں کی، تو تمہاری نعمتیں، تمہاری نوازشیں، تمہاری خلعتیں، سب کچھ اللہ نے تم سے چھین لی۔ تو یہ جو واقعہ ہے آدم علیہ السلام کا، اس میں تم اپنے آپ کو بھی دیکھو، کتنی سملیرٹی ہے، کتنی یکسانیت ہے۔ وہاں پر بھی یہی ہوا، یہاں تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے، تو تم اپنے آپ کو درست کرو۔ اس بنا پر بھی کہا گیا کہ یہ آدم علیہ السلام کے واقعے کے فوراً بعد بنی اسرائیل کو اس لیے بھی مخاطب کیا گیا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے، اس میں
جب غور کریں تو سب کے سامنے یہ آتا ہے کہ شیطان نے جو آدم علیہ السلام سے دشمنی کی وہ کس بنا پر کی؟ حسد کی بنا پر، بغض کی بنا پر، حسد اور جلن کی بنا پر آدم علیہ السلام کی نافرمانیاں کی اور آپ کے باپ کی شان میں گستاخیاں کی۔ تو بنی اسرائیل بھی جو تھے یہ اپنی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت، حضور کی شان، حضور کی نشانیاں پڑھ چکے تھے، انہیں پتا تھا کہ نبی آنے والے ہیں۔ اچھا شیطان کا معاملہ کیا تھا؟ شیطان سمجھتا تھا کہ خلافت مجھے ہی ملے گی، خلافت مجھے ہی ملنے والی ہے، میں ہی سب سے زیادہ علم والا ہوں، میں ہی سب سے بڑا ہوں، مجھے ہی ملے گی، میں ہی خلیفہ بنوں گا۔ یہ شیطان کے دماغ میں گھسا ہوا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا خلیفہ، یہ جل کر راکھ ہو گیا اور اس نے جو سب کچھ کیا تفصیل آپ نے پیچھے سنی۔ اسی طریقے سے یہودیوں کا بھی یہی حال تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ جو نبی آخر الزماں ہوں گے، جو آخری نبی آنے والے ہیں، وہ ہم یہودیوں میں سے ہی ہوں گے، ہم بنی اسرائیل میں سے ہی ہوں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کہاں جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل کی طرف، بنی اسماعیل میں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جل کر خاک ہو گئے، راکھ دم کی۔ یار ہم تو یہ تمنا میں تھے، اتنے ہزاروں سال سے ہم اس تمنا میں تھے کہ آخری نبی ہم میں آئیں گے، ہماری کتابوں میں جو نشانیاں ہیں تو ہم وہ نشانیوں کے مطابق نبی ہمارے ہوں گے، یہودیوں میں سے ہوں گے، بنی اسرائیل میں سے ہوں گے۔ اور یہ نبی تو بنی اسماعیل میں سے آ گئے، عرب میں سے آ گئے، وہاں سے قریش میں سے، تو جل گئے۔ تو جس طریقے سے شیطان نے حسد کیا، اس طریقے سے یہ بھی حسد میں مبتلا ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیاں، حضور کی گستاخیاں کرنا شروع کر دی۔ تو شیطان اور بنی اسرائیل کا جو معاملہ تھا وہ سملر یہاں پر ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے۔ تو اس لیے بنی کہ تم دیکھو یہ پورا واقعہ تم نے سنا، شیطان کے ساتھ کیا کیا ہوا، اس نے کیوں کیا، تم اس راستے پر مت جاؤ۔ تم تو جانتے ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سچے ہیں، ان کی نشانیاں تم نے پڑھی ہیں، ان کے بارے میں ایک ایک بات تمہاری کتابوں میں موجود ہے، تمہارے نبی حضرت موسیٰ نے ان کی بشارتیں دی ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ اس کے باوجود تم اگر انکار کرو گے، حسد کرو گے، تو تم شیطان کے راستے پر ہو جاؤ گے، شیطان کے ماننے والے بن جاؤ گے۔ تو اے بنی اسرائیل، اس غلط راہ پر مت جاؤ، صحیح راستے کو اپناؤ، صحیح راستہ چنو اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اسلام کو اپنا لو۔ تو یہ کچھ وجوہات، تعلقات میں نے مختصراً عرض کیے کہ جس بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے فوراً بعد یہ بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ خطاب کیا ہے یہ آگے آپ تفصیل سے سنتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سنیں، دوسروں تک پہنچائیں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، چینل کو آگے بڑھائیں اور لوگوں تک عام کرنے کی کوشش کریں۔ پروردگار آپ کو، مجھے، ہم سب کو